اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کے سب سے دردناک، سب سے عظیم اور سب سے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعے کے بارے میں، یعنی واقعہ کربلا۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ حق، صبر، وفا اور قربانی کی وہ داستان ہے جس نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ حق کبھی تعداد، طاقت اور ظلم کے آگے نہیں جھکتا۔ 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 50 سال گزر چکے تھے۔ اسلامی ریاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اسی دوران یزید بن معاویہ کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی معاشرے میں تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ کئی لوگ دنیا کی طرف مائل ہو چکے تھے اور بعض جگہوں پر دین کی اثر روح کمزور پڑنے لگی تھی۔ یزید کی حکومت میں کھلم کھلا ظلم، ناانصافی اور دین سے دوری کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایسے حالات میں مدینہ منورہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا۔ کیا وہ یزید کی بیعت کریں یا حق پر قائم رہیں؟ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر وہ باطل نظام کو قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کی اصل تعلیمات خطرے میں پڑ جائے، اس لیے انہوں نے واضح طور پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور حق کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں کوفہ کے لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور بیعت کی، لیکن بعد میں حالات بدل گئے۔ یزیدی حکومت نے سختی شروع کر دی اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب راستہ آسان نہیں رہا، مگر حق کا راستہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کربلا کے واقعے میں ایک اہم کردار حر بن یزید رائی تھا۔ وہ پہلے یزیدی لشکر کے ساتھ تھے اور انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، لیکن کربلا میں جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے صبر، ان کی عظمت اور اہل بیت کی حالت دیکھی تو ان کا دل بدل گیا۔ وہ رو پڑے، اپنی غلطی کو سمجھا اور آخرکار امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے بھی حق کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت، خواتین، بچوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں کئی سخت حالات پیش آئے۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کو آپ علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ ایک سنسان، خشک اور گرم علاقہ تھا۔ یہاں نہ سہولت تھی، نہ پانی کا انتظام، نہ سایہ، لیکن تقدیر نے اسی جگہ کو سب سے بڑے امتحان کے لیے منتخب کیا تھا۔ کربلا پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ دریائے فرات قریب تھا، لیکن اس کا پانی اہل بیت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ گرمی شدید تھی، زمین جل رہی تھی، بچے پیاس سے بے حال تھے۔ 3 دن نہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ دن پانی کی سختی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں بچوں کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام بار بار پانی لینے کی کوشش کرتے مگر دشمن اجازت نہ دیتا۔ کربلا میں ہر شخص ایک عظیم امتحان سے گزر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہ تھے۔ جب میدان میں گئے تو ان کی جوانی، حسن اور بہادری نے سب کو متاثر کیا، مگر دشمن نے ان پر بے شمار حملے کیے اور وہ شدید زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بار بار فرماتے تھے، میرے بعد تمہاری غیرت کو سلام۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور لشکر کے علمبردار تھے۔ جب بچوں کی پیاس حد سے بڑھ گئی تو حضرت عباس علیہ السلام نے دریائے فرات سے پانی لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مشق بھر لی لیکن خود ایک قطرہ بھی پانی نہ پیا، کیونکہ انہیں بچوں کی پیاس یاد تھی۔ واپسی پر دشمن نے گھیر لیا، دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی وفاداری تاریخ میں مثال بن گئی۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے معصوم بچے تھے۔ پیاس سے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ امام حسین علیہ السلام انہیں گود میں لے کر دشمن سے پانی مانگنے گئے۔ دشمن نے جواب میں ایک تیر مارا جو اس معصوم بچے کے گلے میں لگ گیا۔ وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں شہید ہو گیا۔ یہ منظر کربلا کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام، یہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، نوجوان تھے
تھے مگر ایمان اور ہمت میں بہت بڑے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی اور میدان میں گئے۔ شدید لڑائی کے بعد وہ زخمی ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا صبر۔ کربلا میں سب سے بڑی آزمائش حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی، بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشیں دیکھی مگر صبر کیا۔ کربلا کے بعد یہی حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھی جنہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کی اور کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ 10 محرم کا دن آیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی شہید ہوتے گئے، خیمے ویران ہوتے گئے، بچے روتے رہے، زمین خون سے رنگین ہو گئی۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ وہ زخمی تھے، پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے مگر پھر بھی حق پر قائم تھے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر گر گئے مگر ان کا سر جھکایا نہ جا سکا۔ آخرکار وہ عظیم ہستی شہید ہو گئے اور تاریخ نے دیکھا کہ ایک اکیلا شخص بھی ظلم کے نظام کے سامنے پہاڑ بن سکتا ہے۔ کربلا کا اصل پیغام۔ کربلا ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں ملا بلکہ یہ ہمیں زندگی کا سبق دیتا ہے۔ حق ہمیشہ سچ رہتا ہے چاہے لوگ کم ہوں۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا جرم ہے۔ وفا اور قربانی ایمان کی پہچان ہے۔ دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر حق نہیں چھوڑا جا سکتا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کبھی سچ اور جھوٹ آمنے سامنے آ جائیں تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا چاہیے چاہے قیمت کتنی بھی بڑی ہو۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ اگر آپ کو اہل بیت کی سیرت، واقعہ کربلا جیسے دردناک اور ایمان افروز موضوعات پسند ہیں تو ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم اہل بیت کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔